بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يمن علينا مرتين في السنة بالعيد السعيد، والصلاة والسلام على من أرسله الله بالبشرى والوعيد. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، اور آج اس سلسلے کا 26واں سبق، اور آج کا ہمارا موضوع نماز عید. اور یہ موضوع اس وجہ سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ عید الفطر بالکل ساتھ ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عید اسلام کا ایک شعار ہے، اور جو اسے ترک کر دے اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا. عید اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک تحفہ ہے، اور جو انسان اللہ کے دیے ہوئے تحفے کو قبول نہ کرے اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. دوسری بات، دین اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں. سنن نسائی 1557 حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانہ جاہلیت میں تمہارے کھیلنے کودنے کے لیے، خوش ہونے کے لیے 2 دن تھے. ربی کائنات نے ان کے بدلے میں تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے. ایک یوم الفطر اور دوسرا یوم الاضحیٰ. یہی وجہ ہے کہ تیسری بات جو سمجھ والی ہے وہ یہ کہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے. صحیح بخاری میں 5571 حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے دن روزہ رکھنے سے سختی سے منع فرمایا. چوتھی بات، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ عید کی تیاری کی جائے. صحیح بخاری میں 948 حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن خاص اور خوبصورت لباس سے تن فرمایا کرتے تھے. 2 چیزیں ہیں، ایک عام لباس میں خاص اور دوسرا خوبصورت. اور عید والے دن شرعی حدود و قیود کے اندر رہ کر خوشی منانا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ یہ مستحب ہے. جس طرح کے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، مسجد نبوی جہاں 1 نماز پڑھے تو 1000 نماز کا ثواب ہے. عید والے دن حبشہ کے صحابہ، ان کا ایک مخصوص جنگی کھیل تھا، وہ مسجد کے اندر کھیل رہے تھے. نبی علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ منع نہیں فرمایا بلکہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میں آقا علیہ السلام کے کندھے پر ڈوری رکھ کر کھڑی تھی اور میں ان کا کھیل دیکھ رہی تھی. نبی علیہ السلام نے کافی دیر تک اس کھیل کو دیکھنے میں میرے ساتھ معاونت فرمائی. اسی طریقے سے عید کی مبارکباد ہمارے ہاں عام طور پر عید مبارک کہا جاتا ہے، جبکہ صحابہ کرام سے جو الفاظ ثابت ہیں، نبی علیہ السلام سے نہیں، صحابہ کرام سے جو الفاظ ثابت ہیں وہ ہیں تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم. جبکہ بعض اہل علم سے بارک اللہ فیک کے الفاظ بھی ثابت ہیں. یہاں پر
ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ عید والے دن گلے ملنا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی عبادت نہیں سمجھتا، یہ ایک علاقائی مسئلہ ہے، لہذا عید والے دن گلے ملنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ باری آتی ہے تکبیرات کی، جو ہی چاند نظر آئے، چھوٹی عید کا یا بڑی عید کا، تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا حکم سورۃ البقرہ میں 150ویں آیت مبارکہ میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ یہ سنت ہے۔ صحابہ کرام اس کو اس انداز سے آگے چلاتے تھے کہ گھروں میں، بازاروں میں، کام پر، ہر جگہ یہ تکبیرات کیا رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے خواتین کو بھی عید گاہ جانے کا حکم ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا ہر عورت عید گاہ کی طرف نکلے، یہاں تک کہ عرب کا دستور تھا کباری لڑکیاں گھروں سے باہر نہیں نکلتی تھیں، ان کو بھی حکم ہوا، اور حیض والی خواتین نماز تو انہوں نے پڑھنی نہیں، ان کو بھی حکم ملا کہ تم نے ضرور نکلنا ہے، نماز نہیں پڑھنی لیکن دعا کے اندر ضرور شامل ہونا ہے۔ اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، مختلف قسم کے تکبیر کے الفاظ ہمیں حدیث کی کتابوں میں مل جاتے ہیں، اور عید والے دن سب سے پہلا جو کام کیا جاتا ہے وہ عید کی نماز کی ادائیگی ہے، اور کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ چونکہ یہ خوشی کا دن ہے، تو اس موقع پر خوشی کا آغاز اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کر کے کیا جائے، اور اس بات کا عزم کیا جائے کہ آج اس خوشی کے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام کو نہیں کریں گے۔ پھر اسی طریقے سے عیدگاہ جانے کے آداب کوئی مخصوص نہیں، سوائے اس کے کہ آپ جب عیدگاہ جائیں تو تکبیرات کہتے ہوئے جائیں اور آوازیں بلند کریں۔ عید کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ عید کی نماز کا وقت سورج طلوع ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جب سورج طلوع ہو گیا، جو میرے دوست احباب مکہ اور مدینہ میں رمضان گزار چکے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہے کہ وہاں پر آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو عید کی تیاری کر کے جاتے ہیں، اور وہاں بیٹھے رہتے ہیں، جو ہی سورج طلوع ہوتا ہے ساتھ ہی عید کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ وقت کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے کہ ہم سورج اگنے کے بعد کوئی آدھا گھنٹہ تیاری کے لیے وقت دیتے ہیں، تاکہ ہمارے دیہات کے، بستی کے ماحول کے مطابق لوگ تیاری کر سکیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں ایک مسئلہ کرتا ہے کہ عید کی نماز کب تک ادا ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے، سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے کسی وقت بھی ادا ہو سکتی ہے، لیکن اس کو صبح صبح ادا کرنا افضل اولا بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب تک عید کی نماز نہیں بندہ ادا کرتا نا، تب تک طبیعت مطمئن نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا۔ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے اور نہ اقامت، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ البتہ عید کی نماز کے لیے آپ بے شک اسپیکر وغیرہ کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ سن لیجیے۔ عید کی نماز دو رکھتے ہیں، اور یہ دونوں رکھتے ہیں نفل، لیکن یہ نفل تاکیدی ہے۔ سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں پہلی رکعت میں
تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیریں کہتے تھے، دوسری رکعت میں پہلی تکبیر کے بعد قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہتے تھے۔ یہ کتنی ہو گئی جی؟ 12۔ راہی مسئلہ کے بعد ہمارے احباب پہلی رکعت میں 3 اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں کہتے ہیں۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ میرا مسلک مقدم ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مقدم ہے؟ اگر دین مقدم رکھنا ہے تو پھر بات تکبیر لینا ہو۔ ہر تکبیر کے ساتھ کانوں یا کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے 722۔ اور نماز سے عید میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے یہ بھی سن لیجیے۔ قرات ویسے ہوگی، نبی علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورۃ القمر، دوسرے میں سورہ طه، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلى، دوسری میں سورۃ الغاشیہ تلاوت فرمائی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ عید کا خطبہ ایک ہوتا ہے اور وہ کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے، اور عید کے خطبے کا مطلب پبلک کو باندھ کر بٹھا دینا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے خطبہ ہمیشہ مختصر ہے۔ وجہ عید والے دن کوئی بندہ خطبہ بیان سننے نہیں جاتا۔ عید والے دن ہم عیدگاہ جاتے ہیں تو کس لیے؟ کہ بھائی اس دن کا آغاز اللہ کا شکر ادا کر کے کریں، لہذا 2-4-5 منٹ میں موٹی موٹی 2-4 باتیں بتا کے تو لوگوں کو فارغ کرنا چاہیے، لوگوں کو تنقید کی جائے، ترغیب دی جائے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ اسی طریقے سے اگر امام کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچ رہی تو امام اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے سکتا ہے، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن اپنی سواری پر خطبہ دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ کی آواز لوگوں تک لوگوں تک پہنچ سکے۔ عید کا خطبہ سننا چاہیے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے عید کا خطبہ نہیں سنا جا سکا تو اس میں حرج والی بات کوئی نہیں، اس لیے کہ مسافر کچھ ضروری مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اور عید کی نماز کہاں ادا کرنی چاہیے؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کھلے میدان میں ادا فرمائی ہے۔ مسجدوں میں عید کی نماز 2 شکلوں میں ادا ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 بارش، نمبر 2 دشمن کا خوف۔ ہمارے یہاں مساجد میں اہتمام کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں دین کے لیے محنت کا تصور ہی ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کھلے میدان میں عید کی نماز کا اہتمام ہوگا تو 10-12-20 نوجوان چاہیے آپ کو جو وہاں پر صفے بچھائیں، کناتے بنائیں۔ اگر آپ نے دیر سے پڑھنی ہے تو اوپر آپ کو سائبان بھی لگانا پڑیں گے، اسپیکر کا اہتمام کرنا پڑے گا، اس میدان کو پہلے صاف بھی کرنا پڑے گا۔ تو ان کاموں سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ عید مسجد کے اندر رکھ دی، جو کہ سنت کے خلاف ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز صرف شہر میں ادا ہوتی ہے، پنڈ میں نہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زاویہ نامی گاؤں میں عید کی نماز جو ہے وہ پڑھائی ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے۔ اور ایک بار پھر عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی مسجد کے اندر عید کی نماز نہیں پڑھائی۔ ایک اور مسئلہ، عید والے دن اگر جمعہ آ جائے تو عوام الناس کو اختیار ہے کہ اگر عید پڑھ لی ہے تو جمعے کی بجائے ظہر کی نماز پڑھیں، لیکن امام صاحب عید بھی پڑھائیں گے اور جمعے کی نماز بھی پڑھائیں گے۔ سنن ابی داؤد میں 1070 حدیث ہے۔
عیدگاہ سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا سنت ہے، صحیح بخاری میں 986 حدیث موجود ہے۔ اب آتے ہیں دونوں عیدوں کے کچھ الگ الگ مسائل۔ عید الفطر یکم شوال کو ہوتی ہے۔ شوال کا جب کرنا ہے تو پھر رمضان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ دوسری بات، صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے کرے۔ جو افراد ہماری کفالت میں ہیں ان کا صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ ایک سا آپ کو بتا چکا ہوں وہ ایک برتن ہے۔ ہمارے یہاں ایک اور سلسلہ بڑا ہے، وہ جی گھر آئے مہمان کا صدقہ فطر بھی ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، یہ حدیث سے ثابت نہیں۔ نمبر 2، اس کے نقصان بہت زیادہ ہے۔ کیا ہے؟ ہر بندہ کیا کرے گا پھر عید والے دن 1-2 دن پہلے اپنے 8-10 فیملی ممبرس کو لے کر کسی کے یہاں مہمان چلا جائے تو چلو بھی ہم تمہیں چٹنی ڈالتے ہیں، تم پر جرمانہ ڈالتے ہیں، تو ہمارا ساتھ کرے گا۔ یہ شرعی طور پر درست نہیں۔ اسی طریقے سے عید الفطر سے پہلے کچھ کھانا مسنون ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن تاک کھجوریں کھا کے مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عید الفطر کی حد تک مسائل یہیں پہ مکمل، اللہ کی چاہت تو عید الاضحیٰ جب آئے گی پھر اس کے مسائل میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔